بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقیوم ڈہری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر آس پاس کی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں اور عوام کی آواز بن کر ان کو ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم کچھ ایشوز پر، آج اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ملک کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے جیکب آباد سے، ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے جیکب آباد ایک بہت بڑا شہر ہے اور 3 لاکھ آبادی ہے جیکب آباد شہر کی اگر بات کریں، لیکن وہاں پر جو ریلوے اسٹیشن تھی، ریلوے وہاں سے ٹرین جو تھی ان کا گزرنا ہوتا تھا، تو لیکن وہاں پر جو ہے انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث جو ہے وہاں پر ٹرین سروس جو ہے معطل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے عوام کو جو ہے وہاں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی آمد و رفت ہوتی تھی ٹرین کے تھرو، لیکن وہاں پر ٹرین بند کی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے عوام کو سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو وہاں پر جو مہنگے کرایوں پر جو ہے ٹیکسیاں کر کے ہم وہاں سے جاتے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ہے وہ ٹرین سروس جو ہے جلد بحال کی جائے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن آپ کو وہاں سے رپورٹ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ زمانہ قدیم سے لوگوں کو سستی اور محفوظ سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹرینوں کا سفر ہی واحد سفر تھا۔ جیکب آباد ریلوے اسٹیشن کا شمار تاریخی ریلوے اسٹیشن میں ہوا کرتا تھا، جہاں دن رات ملک بھر سے مسافروں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ روزانہ کئی ریل گاڑیاں نکلتی تھیں۔ سرکار کی عدم توجہ کی وجہ سے جیکب آباد کی تاریخی جنکشن ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اب فقط 2 مسافر ٹرینیں جعفر ایکسپریس، سکھر ایکسپریس کا آنا جانا باقی ہے۔ بیشتر ریل گاڑیاں بند کر کے مسافروں کو مہنگا اور غیر محفوظ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہاں جیکب آباد میں درجنوں ٹرینیں چلتی تھی جو اوورآل پورے پاکستان میں جاتی تھیں۔ اب ٹرین جو ہے ایک غریب انسان کے جانے کا ایک سستا ذریعہ ہے۔ اس کی ٹرینیں بند ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ بہت شدید تکلیف میں آ گئے ہیں۔ میں حکومت پی ٹی آئی حکومت سے، سندھ گورنمنٹ سے اور ریلوے کے وزیر سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا جیکب آباد کے اوپر رحم کریں اور یہاں کی بند کی ہوئی ٹرینیں دوبارہ بحال کی جائیں۔ ماضی میں خوشحال خان خٹک، اکبر بگٹی ایکسپریس، نائٹ کوچ، میران ایکسپریس، بولان میل، چلتن ایکسپریس، کلندر ایکسپریس سمیت درجن سے زائد ٹرینوں کی آمد رفت ہوتی تھی، جن کو اس دور جدید میں سرکار نے بند کر کے مسافروں سے سستی اور محفوظ سفر کی سہولیات بھی چھین لی ہیں۔ یہ میران تھی، آباسین تھی، اپنا کوئٹہ ایکسپریس تھی، خوشحال خان تھی، پیسنجریں چلتی تھی کوٹڑی کے لیے، کشمور کے لیے پیسنجر تھی، ساری گاڑیاں بڑھ گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں۔ مطلب کوئٹہ سے پشاور تک 3 ٹرینیں جاتی تھی، جس میں کوئٹہ ایکسپریس، جعفر ایکسپریس اور اکبر ایکسپریس سرفہرست تھا، لیکن آج کل صرف جو جعفر ایکسپریس ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ اس میں عوام کا بالکل ہلہ بلا ہوتا ہے، جس میں بالکل بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ شہریوں نے ریلوے کے وفاقی وزیر اعظم سواتی سمیت وزیر اعظم پاکستان سے جیکب آباد ریلوے جنکشن سے ملک بھر کی طرف جانے والی مسافروں اور تاجروں کو غیر محفوظ اور مہنگی پبلک ٹرانسپورٹ کے سفر سے بچا کر درجن سے زائد بند ٹرینوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرین کا سفر آرام دہ اور سستا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ یہاں راغب ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے بہت ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بند ٹرینیں بحال کر کے عوام کو فائدہ دیا جائے۔ کیمرامین مبین مغل کے ساتھ راجہ علی سرکی، اسٹار نیوز، جیکب آباد۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، خصوصی رپورٹ تھی جو کہ جیکب آباد سے تھی۔ وہاں پر ٹرین سروس جو ہے انتظامیہ کی جانب سے معطل کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہاں پر پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے ٹرین کا گزرنا ہوتا ہے وہ شہر جو ہے خوشحال بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ٹرینیں بند ہو گئی ہیں تو عوام جو ہے مایوسی کا شکار بن گئے ہیں۔ وہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور عوام جو ہے یہ بار بار وہاں اس رپورٹ کے تھرو مطالبہ کرے حکومت سے کہ یہ فل فور جو ہیں ٹرین میں جو سروس ہیں وہ بحال کی جائے، یہ بند کیوں گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہیں وہاں پر بھی جانیں گے اپڈیٹس کے وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے راجہ سرکی۔ السلام علیکم راجہ سرکی۔ ہیلو جی راجہ، آپ کے پاس سگنل کم ہے، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر۔ جی راجہ، یہ جیکب آباد جو ہے 3 لاکھ آبادی کا شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے ٹرین کو بند کر دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟
جی راجا یہ جیکب شہر میں ٹرین سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی قیوم صاحب، پاکستان بھر میں ٹرین کا سفر سستا، آرام دہ اور مضبوط اور محفوظ ہونے کی وجہ سے عوام میں مقبول سفر ہے۔ جیکب آباد میں ریلوے حکام کی جانب سے ملک بھر کو ملانے والی ٹرینیں، جن میں خوشحال خان خٹک، اکبر بگٹی ایکسپریس، بولان میل، سلطن ایکسپریس، کلندر ایکسپریس سمیت درجنوں ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں۔ صرف 2 ٹرینیں جعفر ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس کی اپ ڈاؤن سروس بحال ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے بھی مسافر غیر محفوظ اور مہنگی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں شہریوں نے ریلوے کے وفاقی وزیر اعظم سواتی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جیکب آباد میں جو بند ٹرینیں کی گئی ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ جی اچھا راجا، یہ جو ٹرینیں بند کر دی گئی ہے اس کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو جیکب آباد میں ٹرین یہ جو بند کر دی گئی ہے یہ کب سے بند کر دی گئی ہے؟ جی سر، ان کو گزشتہ 1 سال سے یہ ٹرینیں مکمل بند کر دی گئی ہیں، جن میں آپ کو میں نے بتایا کہ درجن سے زائد ٹرینیں چلتی تھی پورے پاکستان سے ملانے کے لیے، تو ابھی وہ بند کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو اور شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، اور ٹرین سروس جو بند کر دی گئی ہے اس سے عوام کو تو وہاں پر آمد و رفت کیسے ہو رہی ہے عوام کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام تو پریشان ہوں گے؟ جیکب آباد میں صرف 2 ہی ٹرینیں چل رہی ہیں اس وقت، جعفر ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس، اور 2 ٹرینیں جو تو ناقابل قبول ہیں کیونکہ اتنی آبادی ہے، اور اس وجہ سے عوام جو ہے اور شہری جو ہیں وہ مہنگا پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اچھا، وہ یہ بھی بتائیے گا راجا کہ وہاں پر جب ٹرین سروس کے آس پاس جو ہیں تجاوزات ابھی بن رہے ہیں یا بن گئے ہیں وہاں پر؟ یہاں تجاوزات کی تو بھرمار لگی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ریلوے حکام کی جانب سے جتنی بھی آبادی ہے ان کو نوٹس دیے گئے ہیں اور ان کے دروازوں پر نوٹس لگائے گئے ہیں، ان کو جو ہے نا تجاوزات ہٹانے کے لیے سارے علاقے کو انہوں نے نوٹس دیے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک تجاوزات ہٹائی نہیں گئی ہیں۔ اچھا راجا، یہ ہم نے پہلے بھی پیر محل سے بھی یہ خبر ہم نے بریک کی تھی کہ وہاں پر بھی جو ہے ٹرین سروس کو ریلوے حکام نے جو ہے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب ریلوے ٹریک جو ہے وہ معطل کیا گیا، ریلوے جو وہاں سے ٹرینیں جو ہیں وہاں سے نہیں گزر رہی تھی، تو لوگوں نے وہاں پر جتنے پہلے سے ہی تجاوزات بنا رکھے تھے اس کے بعد جو ہیں پھر سے تجاوزات جو ہیں اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اضافہ ہوا اور جب تجاوزات مکمل طور پر بن چکے اس کے بعد جو ہیں ٹرین سروس جو ہے بحال کر دی گئی، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیکب آباد کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہاں پر بھی اس وقت بھی تجاوزات بن رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1-2 ٹریک ایسے ہیں جس جیکب آباد اور استاموند کے لیے جاتا تھا، تو وہ ٹریک مکمل بند ہو گیا، جس کے بعد وہ ٹریل کی پٹریاں جو تھی وہ بھی اکھاڑ کر لوگوں نے بیچ دی تھی۔ اس سلسلے وہاں سارے ٹریک پر ہی مکمل قبضہ ہو گیا ہے، اور ایسے ہی 1-2 اور ٹریک ہیں وہ بھی مکمل بند ہیں، وہاں بھی قبضے ہو گئے ہیں۔ جو ٹریک ابھی کوئٹہ، جیکب آباد اور کراچی کے لیے چالو ہے وہاں تجاوزات ہیں مگر وہاں کم ہے۔ تو ریلوے جو پولیس ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے 24 آورس وہاں پر موجود بھی ہوتی ہے، تو وہ ان تجاوزات کو نہیں دیکھ رہی کہ یہ تجاوزات ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جیسے کہ یہاں سے 12 سے 17 ٹرینیں چلتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں بڑی آمد و رفت ہوتی تھی اور پولیس بھی بہت ایکٹیو ہوتی تھی۔ اگر ابھی ٹرینوں کے بندش کے بعد ابھی 2 ٹرینیں چل رہی ہیں، ابھی تو ایسے لگتا ہے جیسا کہ وہاں پولیس نظام میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جیکب آباد جنکشن جس جگہ پہ وہاں سے صرف ایک ٹریک وہ بلوچستان کو ملاتا ہے، پورے پاکستان سے ملانے والا وہ ایک ہی ٹریک ہے جو جیکب آباد سے بلوچستان جاتا ہے۔ ابھی بلوچستان کے لیے صرف ایک گاڑی جعفر ایکسپریس چل رہی ہے، بقایا جتنی گاڑیاں تھیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں۔ اس لیے بلوچستان کی عوام کو بھی بہت مشکلات ہے کہ وہ دوسرے صوبوں سے وہ رابطہ ان کا ہو سکے۔ اچھا، وہاں پر ریلوے حکام کا کیا کہنا ہے، جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہوگی ریلوے حکام کا، ان کا کیا کہنا ہے کہ کیوں یہ جو ٹرین سروس ہے وہ بند کر دی گئی ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم اسٹیشن ماسٹر کے آفس گئے تو آفس کو تالے لگے ہوئے تھے، وہ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آفس کو ہی تالے لگے ہیں۔ وہ نائب اسٹیشن ماسٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا، تو اسی وجہ سے وہ کوئی بھی موقف دینا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ جو تجاوزات بنے ہوئے ہیں اس سے پہلے کوئی وہاں پر ایسا جیسے تجاوزات بنے ہوتے ہیں تو ریلوے جو ہے ٹرین جب وہاں سے گزرتی ہے تو ایسے بڑے حادثات بھی ہو چکے ہیں، کیا ایسا جیکب آباد میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہو کچھ؟ جی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایسے ایک واقعہ تو ایسا ہوا تھا جس میں 7 افراد جان سے گئے تھے، اور اس کے علاوہ
یہ سال میں 2-4 واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ آبادی کے ٹریک جو ہے آبادی کے بالکل قریب ہی ہے اور لوگوں کے گھر بھی وہاں ہوتے ہیں، اس لیے بچے وہاں کھیلتے ہیں اور جو پھاٹک ہے وہ بھی ایسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک رکشا ان کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے 7 افراد ایک ہی جگہ پہ وہ جو جان بحق ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اتنے بڑے افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں، تو کیا وہاں پر تجاوزات کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوا؟ یہ آپریشن سال 2 سال میں ایک دو بار سے ہوتا ہے، تھوڑی بہت وہ خانہ پوری کرتے ہیں، 2-4 وہ مکان توڑتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، وہ صرف اپنی وہ ریکارڈ بنانے کے لیے کہ ہم نے تجاوز ہٹائے ہیں، مگر ایسی کوئی بھی مستقل کوئی بھی تجاوزات ہٹانے کے لیے ان کا کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی ریسنٹلی بہت سے گھروں کو انہوں نے نوٹس دیے ہیں، مگر وہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی کام یا آپریشن شروع نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ جو اس وقت اس پر جو نوٹس بھی دیا گیا ہے، یہ تو تجاوزات ہٹانے کے لیے حکومت نے جو نوٹس دیا ہوا ہے وہاں پر، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو شہری ہیں کیا وہ وہاں پر تعاون نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں بالکل، کیونکہ وہ تو قبضہ خور ہیں، وہ قبضہ کر کے ریلوے کی پراپرٹی بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، وہاں کوارٹر بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں کوارٹر بنے ہوئے ہیں، کوارٹروں پہ بھی وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور دوسرے بھی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کوئی بھرپور آپریشن نہ ہو۔ تو یہ جو کوارٹر کی بات کریں، یہ وہ شہری جو ہیں یا قبضہ مافیا ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں یا وہ دوسروں کو کرائے پر دے رہے ہیں؟ یہ جو کوارٹرز کی بات کریں آپ، زیادہ تر وہاں کوارٹر قبضہ کر کے کرائے پر ہی دیے ہوئے ہیں، لوگوں کو کرائے پر دیے ہیں، بہت سے کم وہاں فیملیز کم رہتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے عوام کا کیا مطالبہ ہے؟ عوام کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ جکاوا جنکشن ایک تاریخی جنکشن ہے، یہ تو اتنا بڑا جنکشن ہوا کرتا تھا کہ یہاں لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے تھے، آج یہ حال ہے کہ وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ وزیر جو ریلوے حکام ہے ان کی طرف سے نہ کوئی وہاں کوئی بھی سہولیات ہے نہ کچھ ہے، اور دوسری جانب یہ درجن سے زائد ٹرینیں بند ہونے کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کر وہ دوسری سواریاں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں اور ٹرینوں سے سفر نہیں کرتے، کیونکہ ٹرینیں بالکل بند ہو گئی ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے وفاقی وزیر اعظم سواتی سے اور وزیر اعظم سے کہ جو بند ٹرینیں ہیں ان کو بحال کر کے لوگوں میں یہ مایوسی ختم کی جائے تاکہ یہ سستا اور آرام دہ سفر جو ہے وہ کر سکے۔ اچھا، یہ بھی ایک راجہ یہ بھی فرمائے گا کہ وہاں پر جو سیاسی سماجی سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، جب بھی شہر میں کچھ بھی ایسا بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس پر جو ہیں یہ آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے خلاف، پریس کلب کا جو ہے رخ کرتے ہیں یہ سیاسی سماجی جو تنظیمیں ہیں۔ تو کیا یہ جو تجاوزات بڑھ رہے تھے جب بن رہے تھے، ایسے تو نہیں ہو کہ ایک ہی رات میں تجاوزات والے یہ جو قبضہ مافیا والے آئے اور تجاوزات جو ہے بنا گئے؟ اس میں تو ٹائم لگتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ریلوے حکام نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں پر ریلوے جو پولیس ہوتی ہے وہاں پر 24 آورز جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ تجاوزات بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ سیاسی سماجی اور علمی جو تنظیمیں ہیں وہاں پر وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی سماجی تنظیم کی جانب سے وقتاً یہ احتجاج ہوتے رہتے ہیں، مگر دوسری جانب یہ جتنے بھی قبضے ہیں ان قبضے زیادہ تر قبضہ کروانے میں پولیس، ریلوے کے پولیس حکام اور ریلوے کے جو انتظام ہے وہی ملوث نکلتی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے ہی لوگوں کو قبضے کروائے گئے ہیں یا ان کو کرائے پر جگہیں دی ہوئی ہیں۔ زیادہ تر انوالومنٹ جو ہے نا ریلوے حکام کی زیادہ نظر آتی ہے ہمیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ان کی منتھلیاں بھی فکس ہوتی ہے؟ جی ہاں، سینکڑوں کوارٹر ہے، ظاہر ہے ہر کوارٹر کی کرایہ بنتا ہے، کرایہ کے حساب سے ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ اچھا، اس لیے وہ خاموش ہے۔ جی راجہ سر کی آپ ہمارے ساتھ جیکب آباد سے موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی جو کہ جیکب آباد سے تھی، اور جیکب آباد کے جو شہری ہیں وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ جیکب آباد کی اگر بات کریں آبادی کے حوالے سے تو 3 لاکھ ان کی آبادی ہیں، اور تاریخی جو جنکشن ریلوے اسٹیشن ہے وہ جو ہیں ملتوی کر دی گئی ہے، اور جب ریلوے یا ٹرین سروس جب ملتوی کی جاتی ہے تو شہر جو ہیں وہ بھی دن بدن جو ہے ڈاؤن جاتا ہے، ان کو وہاں پر جو جتنے کاروباری حضرات ہیں وہ بھی جو ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ اچھے اقدامات کرے اور کم سے کم جو ٹرین سروس ہے ان کو بحال رکھنا چاہیے، کیونکہ ٹرین سروس جو ہوتی ہے یہ بیک بون ہوتا ہے ایک ہمارے اس سیکٹرز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی اکنامی ہے جو کہ ٹرین سروس ہوتی ہے، اور لیکن
اگر بات کریں ہم حکام کی، اعلیٰ حکام کی، تو انہوں نے جو ہے کچھ ریزنز کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر جو ہے ٹرین سروس جو ہے معطل کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر بہت ساری ٹرینیں جو ہیں ان کا آمد و رفت ہوتا ہے، وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے ایک ایسی ٹرین ہے جو کہ جعفر آباد ٹرین جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے بلوچستان سے جو ملواتا ہے، اور جعفر آباد جو ہے وہ ایک بلوچستان کا ضلع ہے، تو اس حساب سے ان کا نام جو ہے جعفر آباد ریلوے رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹرین سروس کی اگر ہم بات کریں تو ٹرین سروس میں جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ فار سپوز اگر کسی کا گاڑی میں، پرائیویٹ گاڑی میں جائیں گے کسی اور اسٹیشن پہ، کسی اور شہر کے طرف جائیں گے یا کسی اور صوبے کی طرف جائیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ تر جو ہیں وہ پیسے دینے پڑیں گے، کرایہ دینا پڑے گا، اور ہر کسی کی اپنی اپنی منمانی ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں کرایہ بڑھاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب کسٹمر جو ہے مجبور ہے تو وہ مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرایہ جو ہے وہ اپنے حساب سے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رخ کریں گے جامشورو کا۔ وہاں پر بھی جو ہے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ٹینکر مافیا ہے ان کی جو اگر ہم بات کریں تو ان کا جو راج ہے وہ برقرار ہے۔ ٹینکر مافیا یہ نہیں چاہتے کہ اگر رکشہ میں اگر پانی بھر کر وہاں سے شہری جا رہے ہیں تو ٹینکر مافیا والے وہاں پر آ جاتے ہیں، 3-4 ٹینکر مافیا والے ڈرائیور حضرات جو ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہیں لیں گے، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، آج جس شہری کو پانی چاہیے ہم کھڑے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو جو ہے وہ پانی پہنچا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹینکر مافیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، اس پر ہم جو ہے تفصیلی بات بھی کریں گے اور آپ کو رپورٹ بھی دکھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے جامشورو کے حوالے سے، جہاں پر ٹینکر مافیا کا جو ہے راج برقرار ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر عوام کو جو ہے بلیک میلنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹینکر مافیا کی جو فیس ہوتی ہے پانی کی وہ 14,000 12,000 سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی وہاں پر تو ظاہری بات ہے کوٹری اور اگر جامشورو کی بات کریں تو وہاں پر لوور طبقے کے، غریب طبقے کے جو خاندان ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تو رکشہ میں پانی کہتے ہیں، رکشہ والے کے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے پانی ہم بھریں گے، لیکن اس میں جو ہے کرایہ جو ہے اس کا کم لگتا ہے، لیکن ٹینکر مافیا والے کیا کرتے ہیں، اسی رکشے والے کو یا موٹر سائیکل والے کو آگے آ کے ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کرو اور ہم نے جو ہے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں یہ رپورٹس۔ جامشورو کوٹری میں ٹینکر مافیا کا راج۔ ٹینکر مافیا کے بڑھتے ہوئے کاروبار سے بہار کالونی، مسلم ٹاؤن اور خدا کی بستی کے تمام روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آئے دن حادثات سے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ ہمیں کی پرسرار خاموشی سے بہار کالونی، مسلم ٹاؤن کے علاقوں میں ٹینکر مافیا کا راج بڑھ گیا، جس کی وجہ سے عوام کا جینا محال ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی بلاڑی میں کروڑوں روپے کا فنڈ موجود ہونے کے باوجود بھی عوام کو پانی دینے سے قاصر۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے اسٹار نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ جو مسلسل ہے تقریباً 15 سال سے پانی کی قلت ہے، جو پانی یہاں کراچی وہاں سے پوپٹ گوٹ کی ٹانکی تک پہنچنا چاہیے، جو خدا کی بستی تک پہنچنا چاہیے، وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس میں ہم گزارش کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر جامشورو کو، دیگر یہاں کے جو نمائندے ایم پی اے ہیں، سی ایم سندھ ہے، یہ سی ایم سندھ ضلع جامشورو کا ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں سے وہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، یہاں کا مسئلہ ان کو حل کرنا چاہیے۔ سرکار ایم سی بولاڑی کے اندر جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ احتجاج ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم پھر بھی اب تو ہمارا اعتماد نہیں رہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو کہیں اپیل کریں یا ہم اب ہمارا جو اعتماد ہے وہ صرف کورٹ کے اوپر ہے۔ ہم پھر بھی ہائی کورٹ سندھ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ادخوز نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را نوٹس لے کر یہاں کی عوام کو جو سہولت ہے پانی وہ مہیا کی جائے۔ مافیا یہاں پہ تقریباً آج سے نہیں، تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہمارے یہاں پہ رہائش ہے،
ہمارے باپ دادا کی رہائش بھی یہاں پہ، لیکن یہ شروع سے یہاں پہ ٹینکر مافیا کا بہت زیادہ یہاں پہ بحران ہے. اور جو ٹینکر مافیا ہے وہ ایک ٹینکر مافیا تقریباً 1500 2000 2500 3000 5000 تک ہمیں پانی مل رہا ہے. اگر میونسپل آفس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے لینے خراب ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اگر فنڈ نہیں تو یہ اتنا اربوں روپے کا جو ہر سال فنڈ آتا ہے، خربوں روپے آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہاں پہ پھینکتے ہیں، اپنے گھر پہ لے جاتے پتہ نہیں کیا. ہم ایک ٹینکر لینے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بھائی ہمیں پانی چاہیے پانی چاہیے. یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ بحران ہے. کیمرہ مین نعمان راجپور کے ساتھ خالد حسین مہیسر، اسٹار نیوز، جامشورو کوٹری. جی ناظرین، آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ جامشورو سے تھی. وہاں پر جو ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹینکر مافیا کے خلاف جو ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ جامشورو خالد حسین. السلام علیکم خالد حسین. وعلیکم السلام. جی خالد حسین، یہ جامشورو اور کوٹڑی میں جو ہیں ٹینکر مافیا کا راج برقرار ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا. ہاں سر جی، ٹینکر مافیا کے راج سے کوٹری کے غریب عوام سب شامل عوام سے منہ مانگی قیمت پر پانی مجبور ہے. ایک ٹینکر 2000 سے 3000 تک ٹینکر بیچنے پر مجبور ہے. لوگ اگر ان سے کوئی بات کرتے ہیں یا منہ ماری کرتے ہیں تو وہ ان کو پانی نہیں دیتے. ٹینکر والوں نے اپنی ایک اجارہ بنائی ہوئی ہے. لوگ سب پریشان ہیں. جی اچھا، یہ ٹینکر مافیا جو ہے عوام کو بلیک میلنگ کر رہی ہے، وجہ کیا ہے اس؟ سر یہ ٹینکر مافیا کے تمام ڈرائیور جو ہیں پانی کے مسئلے پہ یہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک اجارداری ایک یہاں پہ اپنا ایک حکومت بنائی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کو یہاں دریا کراچی واسطے پانی بھرنے نہیں دیتے. اگر کوئی ان سے منہماری کرتا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کو یا اس کو پانی یہ بالکل نہیں دیتے. اس طرح انہوں نے ایک مافیا بنائی ہوئی ہے جس سے عوام ہو رہی ہے. لیکن یہ بلیک میلنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیسے کرتے ہیں عوام کو بلیک میلنگ؟ کیسے تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی بھی یعنی کوئی وہاں پانی سپلائی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ کراچی وہاں جو ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر وہاں سے دور ہے. لوگوں کو پانی بھرنے کی مشکلات ہوتی ہے. مجبوراً یہ ٹینکر والے یا ٹریکٹر ٹرالی جو ہوتی ہے وہ ان سے پانی بھر جاتے ہیں اور کوئی بھی یعنی کہ نہیں ہے ان کو پانی پہنچانے کا. اس لیے انہوں نے ایک اچھی کام کر کے بلیک میل کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا، ٹینکر مافیا کے آگے جو ہے انتظامیہ بھی بے بس کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انتظامیہ کو تو نوٹس لینا چاہیے. اگر عوام ہے، عوام کی مرضی ہے، یہ جمہوریت ہے کہ اگر کسی کو چاہے پانی چاہیے، جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے، وسائل ہوں گے، وہ اتنے ہی استعمال کریں گے. لازمی بات نہیں ہے کہ ہر گھر جو ہے ٹینکر کو افورڈ کر سکے. اس میں تو ناراض ہونے کی یا بلیک میل کرنے کی یا تنگ کرنے کی عوام کو جو ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ تنگ کرے تو اس پر انتظامیہ نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا. جی، ٹینکر مافیا کی جو سرپرستی ہے وہ یہاں کی انتظامیہ اور بنگلے کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، اور سیاسی لوگ اور مقامی پولیس کے چند افراد ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بالکل یعنی کہ اتنے پاورفل ہے کہ عوام کچھ ان کو بولنے کے لیے مجبور نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے تو ان کو ڈرا دھمکا کر یا ان کا پانی بند کرایا جاتا ہے. اچھا خالد حسین، یہ جامشورو اور کوٹڑی کی اگر بات کریں تو وہاں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. ہاں بالکل، یہاں پینے کا پانی بالکل صاف نہیں ہے. یہاں جو فلٹر پلانٹ جو لگائے تھے پبلک گیس والے وہ ان کی نااہلی اور ناکارہ کارکردگی کی وجہ سے تمام خراب پڑے ہوئے. ڈائریکٹ را واٹر جو دریا کا کالا اور میلا پانی ہے وہ لوگوں کو ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کرتے ہیں، جس سے لوگ مختلف بیماریاں ڈائریا اور ہیپاٹائٹس بی اور سی میں مبتلا ہو رہے ہیں. جی اچھا، یہ فلٹر پلانٹس کی اگر ہم بات کریں، آپ فلٹر پلانٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا فلٹر پلانٹس وہاں پر جو ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ کیا وہ کام نہیں کر رہے صحیح طریقے سے؟ جی، فلٹر پلانٹ پہ لاکھوں کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں. تمام مشین نقصہ ہیں، کوئی بھی کام نہیں کر رہا. بارہا احتجاج اور مظاہرے ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر رہے. انہوں کا ایک مقصد ہے کہ یہاں عوام کو ٹینکر مافیا وہ پانی پہنچائے. تقریباً جو ہمیں نالج ملی ہے 200 400 روپے فی یعنی انتظامیہ یا وہاں ان کے جو نمائندے مقرر ہے وہ ٹینکر سے رشوت وصول کرتے ہیں جو یہ ٹینکر وہاں چل رہے ہیں. اچھا، جامشورو میں ٹینکر مافیاز کی اگر بات کریں تو یہ جو کاروبار ہیں وہ عروج پر ہیں، جس کے باعث جو ہیں
وہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ٹینکر ڈرائیور بن گئے ہیں, وہ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیاز پر ویڈیوز بھی وائرل ہوئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ واقعی جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں ٹینکرز پر جو ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کیا یہ واقعی جامشور اور کوٹری کے فوٹیجز ہیں؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس تمام جو ریکارڈ میں ثبوت موجود ہے. ٹینکر مافیا کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھتے ہوئے معصوم جو چھوٹے بچے ہیں, جو نابالغ ہیں, جن کے پیر بھی بریک تک نہیں پہنچتے, وہ ٹریکٹر ٹرالی چلا کے یہاں سے پانی کرتے, جس سے کئی حادثات ہوئے اور ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں. انہوں معصوم بچے ان ٹرالیوں کے نیچے دب کے ہلاک ہو چکے ہیں. جی اچھا, یہ ہر گاڑی والوں کے پاس جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس جو ٹینکر مافیاز ہیں, ٹینکر والوں کے پاس, کیا ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں ان ٹینکرز کا, یا ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہے, کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی, آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹینکر مافیا جو چند ہیں, کیونکہ یہاں تو سینکڑوں کی تعداد موجود ہے, چند اتنے بالکل ناکارہ ہیں جو بالکل ان کی باڑیاں گلی ہوئی ہیں, ٹینکیاں گلی ہوئی ہیں, کتنے سرٹیفکیٹ ان کے پاس لائسنس تک نہیں ہے جو یہاں سے پانی بھر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بنگلوں کا اور یہاں کے جو چند پولیس والے ہیں ان کا یا سیاسی لوگوں کا دست شفقت ہاتھ میں ہے, تو وہ کسی کو خاتمے نہیں لاتے اور وہ دلیر سے گاڑیاں چلا رہے ہیں. جی اچھا, تو جامشورو میں پھر منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے, وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ کیونکہ منتخب نمائندے جو ہیں وہاں سے ووٹ بھی لیتے ہوں گے, اور ظاہری بات ہے شہریوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو منتخب نمائندوں کے ہاؤسز کا ہی رخ کرتے ہیں, ان کو ہی کمپلین کرتے ہیں, تو منتخب نمائندے اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی, جب ہم نے وہاں سروے کیا تو وہاں سے لوگوں نے باقاعدہ ریکارڈ بتایا کہ جب سے الیکشن ہوئی ہے تین سال تقریباً ہو گئے, وہاں کے منتخب نمائندے ایک دفعہ انہوں نے اس علاقے کا وزٹ نہ کیا, نہ وہاں پہ آئے ہیں, اور جس سے لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ ان کو بدوائیں دے رہے ہیں. اچھا خالد حسین, یہ آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ بتائے گا کہ یہ جو کوٹری اور جامشورو, یہ وہاں پر جامشورو میں تو بہت ساری یونیورسٹیز بھی ہیں, وہاں پر طلباء بھی ہوں گے ظاہری بات ہے, تو یہ فرمائے گا کہ اگر پانی پینے کے لیے صاف نہیں ہے تو مختلف بیماریوں میں جو ہے مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں, اگر گندا پانی ہوگا, صاف پانی نہیں ہوگا پینے کے لیے, تو اگر لوگ پئیں گے تو اس میں ہیپاٹائٹس بی سی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ لیور ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, کڈنیز فیل ہو سکتی ہے. تو یہ اس پر یہ فرمائے گا کہ پھر عوام جو ہے کیسے گزارا کرتی ہے, کہاں سے صاف پانی جو ہے وہ لیتی ہے؟ ہاں, اس عوام بڑی سخت پریشان ہے. عوام کئی دفعہ مظاہرے, ریلیاں, جلسے جلوس اور ڈی سی آفس کے سامنے 3 دن کا انٹرنیٹ کیمپ لگا چکے ہیں, لیکن کسی بھی حال یعنی کسی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. وہ آتے ہیں, سر آ کر کے ان کو چلاؤ واپس کر دیتے ہیں. پانی کی وہی صورت حال ہے کہ پانی گندا اور میلا آ رہا ہے, جس سے جامشورو اور کوٹری کے عوام ہیپاٹائٹس بی سی میں اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے. جہاں کہ جو ہماری بلاول ہاسپٹل کوٹری ہے, اس میں اتنی رش ہے جس کی انتہا نہیں ہے, مریض داخل کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. مجبوراً لوگ جامشورو اور حیدرآباد سے لے کے جا رہے ہیں. اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, لیکن یہاں کی ضلع انتظامیہ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. عوام کیا کہہ رہی ہے, عوام کا مطالبہ کیا ہے؟ عوام کا مطالبہ ہے کہ اور کچھ بھی نہیں, یونین کونسل بولاری کے اندر لائنیں پانی کی ڈلی ہوئی ہیں, ان کی اگر سروس کی جائے, ریپیئرنگ کی جائے تو پانی وہاں سے آ سکتا ہے. جانچ بوجھ کے 16 سال سے انہوں نے لائنوں کا کام نہیں کیا. جانچ بوجھ کے ٹینکر مافیا کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے صرف بھتہ خوری کے لیے, تاکہ ان کو پیسے ملیں. پیسوں کی خاطر عوام کی جان مال سے کھیلا جا رہا ہے. جی خالد حسین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جامشورو کوٹری سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی اور یہ جو تھی جامشورو اور کوٹری سے تھی, اور وہاں کی جو انتظامیہ ہیں وہ خاموش تماشائی ہیں. وہاں تو نہ تو صاف پانی پینے کے لیے مل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ٹینکر مافیا کی تو ان کا جو ہے راج ہے وہ برقرار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینکر مافیاز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جتنی بھی چنگچی وغیرہ وہاں سے آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے, وہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کو جو ہے منع کر دیتے ہیں. یہ 4-5 ڈرائیورز جو ہیں اکٹھے ہو کر ان کو منع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو جو ہے منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے ایک وارننگ بھی دیتے ہیں کہ یہاں سے پانی نہیں بھرنا ہے. جس شہری کو پانی چاہیے ہم سے وہ رابطہ کریں گا, ہم جو ہے وہ ٹینکر وہاں پر
پرووائڈ کر دیں گے. اگر اب ہم بات کرتے ہیں ٹینکرز کی, تو ٹینکرز میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ٹینکر ہوگا یا ہاف, اگر ٹینکر کوئی بھی شہری یہی آرڈر کرتا ہے کہ بھئی ہمیں ہاف ٹینکر دیا جائے تو اس کی جو ہے 7,000 روپے فیس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فل ٹینکر اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کی جو ہے 14,000 روپے فیس ہوتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر کوئی وہاں پر جو جتنے بھی شہری ہیں وہاں پر اتنے افورڈ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پر جو ہیں غریب طبقے سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر جامشورو اور کوٹڑی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو ہے ایک گاؤں کا جو ہے وہاں پر سما ہے, اور گاؤں جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں. اس حوالے سے اب یہ جو لوگ ہیں وہ کیسے افورڈ کر پائیں گے ان ٹینکر مافیا کو. جب ہم نے بات کی اپنے نمائندے وہاں پر خالد حسین سے, تو خالد حسین سے بات کی. خالد حسین نے یہی بتایا ہمیں کہ وہاں پر جو ہیں وہاں پر جو خالد حسین کی جو ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ وہاں پر ٹینکر مافیا کا راج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گنڈا گردی بھی کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں عوام کو. اور وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہیں کام نہیں کر رہے ہیں. اور منتخب نمائندے جو ہیں اپنے حلقے میں تو آتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے, کیونکہ منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ وہ حلقے میں آئیں اور حلقے کو دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کی اگر بات کریں تو پانی پینے کے لیے بھی وہاں پر کوٹری اور جامشورو میں صاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں, اور لیتی بھی ہوں گی لازمی بات ہے. جیسے ہمارے نمائندے نے بولا کہ وہاں پر ہسپتال ہیں لیکن وہاں پر وہ ہسپتال جو ہیں وہ بھر گئی ہے, ڈائریاز وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہیپاٹائٹس بی سی کے مریض جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہوں گے وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت ساری یونیورسٹیز بھی ہیں, ہاسٹلس بھی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پر رہتے ہوں گے, طالب علم رہتے ہوں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پانی ہوتی ہے وہ بیسک نیڈ ہوتی ہے انسان کی, لیکن وہ بھی جو ہے صاف نہیں مل رہا عوام کو. تو عوام جو جائے تو جائے کہاں. عوام جب ووٹ دیتی ہیں تو ووٹ صرف اور صرف اس لیے ہی دیتی ہے کہ تاکہ ہمیں جو ہے فیسلٹیز ملیں گی. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, یا جتنی بھی تنظیمیں ہوں, ان سے وہی امید رکھتی ہے کہ یہ نمائندہ جو ہے منتخب ہوگا, اسمبلی جائے گا اور ہمارے لیے آواز اٹھائے گا. لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب منتخب نمائندہ جو ہے ووٹ لینے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور شہریوں سے جو ہے ایسے مل جل جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی بچھڑے ہوئے دوست ہو یا پرانے کوئی دوست ہو. لیکن جب وہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ ووٹ لے کر منتخب نمائندے بن کر اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ عوام کو بھول جاتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. لیکن ان کو ووٹ کا حق ادا کرنا چاہیے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان سے ووٹ کا حق لیں. کیونکہ اگر عوام جو ہیں اگر ان میں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی, عوام اگر اس پر ایکشن نہیں لے گا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے لیکن آپ نے ہمیں نہ صحت دی, نہ ایجوکیشن دی, نہ ہی آپ نے صاف پانی دیا, تو اس حوالے سے جو ہیں یہی چیزیں آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری سوشل میڈیاز پر یہ ویڈیوز آ چکی ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی, تو وہاں پر فیصل آباد میں جب نواز لیگ کا جو ایم پی اے تھا کچھ سالوں بعد جب عید کے لیے آیا تو اس کو جو ہے شہریوں نے گھیر لیا. بعد میں پولیس نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے دور کر کے, اور ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کو جو ہے وہاں سے لے کے سیف جگہ چلی گئی. تو یہ بعد میں یہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہے. سندھ میں بھی کافی جو ہے منتخب نمائندوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, ان کے راستے جو ہیں روک دیے گئے عوام کی طرف سے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عوام کے یہی سوچتے ہیں کہ ہم جب ووٹ دیں گے اس منتخب نمائندے کو تو یہ ہمیں حقوق دے گا, یہ ہمارے لیے ہی بات کرے گا اسمبلی کے فلور پر. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ووٹ یہ منتخب نمائندے بن جاتے ہیں ووٹ کے ذریعے, تو سندھ اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں اگر یہ پہنچ جائے, سینیٹر بھی بن جائے, لیکن یہ جو ہے عوام کے لیے صرف بات ہی کرتے ہیں. اور باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے, باتیں تو جہاں جائیں گے آپ وہاں پر باتیں ہی ہوگی, لیکن عملی کام اگر ان کی بات کریں تو عملی کام جو ہے وہ نہیں کرتے یہ لوگ. تو جس کی وجہ سے جو ہے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے ناظرین ہم نے آپ کو یہ کوٹڑی اور جامشور سے خبر دکھائی جہاں پر ٹینکر مافیا کا راج تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ جیکب آباد میں جو ہے وفاقی حکومت نے جو ہے ریلوے اسٹیشنز سے جو گزرتی ٹرینیں ہیں, ٹرین سروس کو جو ہے معطل کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. اور ٹرینیں جو ہیں بند کرنے سے یہ ہوا کہ عوام کی جو آمد و رفت تھی وہ جو ہے معطل ہو گئی, جس کی وجہ سے عوام کو وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس حوالے سے ناظرین ہم کل انشاءاللہ کسی اور ایشوز پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.